میرے محترم دوستوں، آج کی گزارشات کا موضوع دو بات: دین کے علم کی اہمیت، دین سیکھنا اور دین کا علم سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ نمبر دو، علم دین کے آداب کا موضوع بڑے عرصے سے میں چلا رہا ہوں۔ سارا دین حضور نے فرمایا ادب، الدین کلہ ادب، سارا دین ادب، اللہ تعالیٰ کا ادب، نبی پاک کا ادب، صحابہ اہل بیت کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد شیخ کا ادب، عالم مفتی کا ادب، حافظ کا ادب، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، چٹائی کا ادب، چرپائی کا ادب، بہن کا ادب، بیٹی کا ادب، کھانے پینے کی چیزوں کا ادب، رزق کا ادب، قبلے کا ادب، آداب تعلیم، آداب تبلیغ، آداب جہاد، سونے کے آداب، اٹھنے کے آداب، سفر کے آداب، مہمان کے آداب، میزبان کے آداب، یہ آداب یہ سارا دین ہے۔ ادب والا دیندار ہے، بے ادب سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دیندار، بے ادب پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، کاروباری ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، یاد رکھ لو، بے ادب اپنے دعوے کی آنکھ کو حافظ قاری ہو سکتا ہے، تبلیغ کرنے والا ہو سکتا ہے، جہاد کرنے والا ہو سکتا ہے، حاجی معافی ہو سکتا ہے، مگر دیندار ہونے کے لیے پہلی چیز ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ دوسری چیز اخلاص، نیتیں ٹھیک ہو، نیت میں کھوٹ ہو تو کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول کے موقع پر موقع کے طریقے جن کو سنت کہا جاتا ہے، آداب، ان کا لحاظ ہے تو دین ہے، اگر اس کا لحاظ نہیں ہے تو خواہ بیت اللہ کے طواف کرتا رہے صاحب، ملکوں کے سفر کرے دین کے لیے صاحب، لمبے نفر پڑے، آداب سے ہٹ کر نیت میں کھوٹ ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ظاہر۔ اللہ نے تینوں باتوں کو قرآن مجید کی ایک آیت میں جمع کر دی۔ بنی اسرائیل سورت 18 نمبر ہے، یہ قرآن کی چابیت ایک آیت میں سارے نچوڑ کے فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ نمبر 1 میں انسان کہاں رہتے ہیں؟ پچھلے جمعے میں نہیں، جو آخرت کی نیت کرے ہر نیک عمل میں اخلاص، وَسَعَىٰ سَعْيَهَا، اور نبی پاک کے دیے آداب اور دیے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ 2 وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن عقیدہ ٹھیک، اللہ فرماتے ہیں اس میں ہر عمل کی قدر کریں، قدر یہ ہے اس کو اجر دیں گے، قبول کریں گے، بخشش دیں گے، جنت دیں گے، دولت سے بچائیں گے، فرش ملے گا، عرش پر اس کے تذکرے ہوں گے، مرے گا تو فرشتے ہاتھ گھڑیاں نہیں لگائیں گے، استقبال کریں گے، عرش پر پہنچا ساکت، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام۔ ہر چیز قدر۔ پچھلی دفعہ میں نے 1 گھنٹہ حج کے آداب بتائے حاجیوں کہ حج کے آداب کیا، حج کرتے ہو سیکھتے نہیں ہو، کتنے حاجی ایسے حج میں ضائع، اوپر سزا جرمانے، اس لیے کہ آداب کا لحاظ ہے، سارا دین ادب ہے۔ یہ آداب کیسے معلوم ہوں گے؟ علم چاہیے۔ عقیدہ کیسے معلوم ہوگا؟ علم چاہیے۔ جہاد کے آداب کیا ہے، تبلیغ کے آداب کیا ہے، تعلیم کے آداب، امت کو 3 عمل دیے اجتماعی، باقی سارے بتاتے ہیں۔ تعلیمیں دیں، دین کی تعلیم آپ کو، دعوتیں دیں، اللہ کے دین کی دعوت کو، جہاد دی جو اس تعلیم اور دعوت کے راستے پر رکاوٹ ہے، ظالم کافر اس کو طاقت کے بدلتے اس کے زور کو توڑ دینے کا نام تیار۔ دین پھیلے گا تو تعلیم سے، دعوت سے، اخلاق سے، مسلمانوں کے اخلاق کیسے، ان کے معاملات کیسے، ان کا خریدنا بیچنا کیسا، ان کا رہن سہن کیسا، ان کے بول کیسے، اس سے اسلام ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے جہاد نہیں ہے، جہاد تو اسلام پھیل رہا، تعلیم تبلیغ اخلاق سے، کافر سارے مقابل کر کے، کافر کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، جزیہ دے کر سر چڑھ کے رہنے کا حق نہیں۔ ایسے مسلمان پہ غیرت ہوئے پڑے، مسلمان حکمران اور مسلمان پڑھا لکھا، انہیں یہودیوں کی چیزیں کھاتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، اور ڈالر پتہ نہیں کیا کیا پتہ ہے، جنہوں کو دماغ پر کر پڑا
CAD اور غریب ملکوں کا بجٹ اپنے پروٹوکول کو سر کرنے والے جن کو انسان کہنا انسانیت کی توہین، جن جگہ سے جاؤ لوگ سے مل رہے تو وزیر گزر رہا ہے، کسی بینک میں افسر بول رہا 10-20 گاڑیاں آگے پیچھے، اور سارے کے دیش کی سوچ پیش کرتا ہوں تو ہم نے جو دماغیہ کر دیا تمہاری دولت کو شام سنتے جب دنیا میں مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور تم نے دیکھ کے اوپر بھی پکڑ کر دے رہے کام ہوگا، اور تم سلوٹ کے کھانے ہو تو دوتوں کے کھانے ہو، اور تمہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اور انسان ہونا بھیڑی ہو، اور جیسا کہ مسلمان گھاس کاٹ رہے کھانے کے بچے ملون وہ ہڈیوں کے ڈھانچے، اور تم کیا چاہو گے، اور تم کیا بولو گے، اور تم کیا دھمکی دو گے، اور تم اپنی قوم کو چوسنے والے ہو، اور تم کہتے ہو ہمارے ڈیے ننگے ننگے یا تمہیں پٹکے بنانی ہے، اور میں ملکوں میں جزیرے خریدنے ہیں، اور وقت کا سرحد اور قانونوں، اور تم نے گاڑیاں لگائی ہے، اور تمہیں موت بھول گئی، اور دولت کے بھوکھا اور قانون خزانوں سے نہیں ٹکس گیا، اور فرعون اپنی تکبر کی لپٹ میں غرق ہو گیا، اور تمہاری آنکھیں بند ہو گئی، اور تم سنتے بھی نہیں، اور تمہارا پیٹ کب بھرے گا؟ سمجھ رہے تم؟ تمہاری سوچ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تم بھی خواب دیکھتے ہو کہ ہمارے بچے کسی ایسے مرسل پر جائیں، یہ مرسل ہے، اس میں بیٹھے انسان ہے، انسان تو ہم پھیڑی ہے، ہمارے غزالی نے کہا انسان بگڑ جائے تو اتنا خطرناک ہے جتنا کتا بگڑا ہوا شام میں خطرناک۔ یہ پوری کافروں نے یہودیوں نے ایک سازش نے کہا مسلمانوں پر ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کیا کہ جو بجٹ اور وسائل مسلمانوں کے استعمال کرتے ہیں اور کام کا مسلمانوں نے کچھ نہیں کرتے، جہاں تک انہیں کرنا نہیں، جہاں کا نام لینے والوں کو اٹھائے گا، اور دشمن کی ایسی مکاری ہے کہ بہت سے ہمارے حاجی نمازی دین کا کام، دین کا نام لینے والے، ان کے اندر بھی بغیرتی بھوک دی کہ وہ بھی جہاد کا نام پکڑ لیتے، جہاد کی حدیثیں توڑ کر خود جو کام کر رہے ہیں اس پر پڑھ کر ان پھر انہیں آپ نے سکھانا ہلکے ہوئے جو کھڑے ہو جاؤ، یہ جہاد کے لیے ہے، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے بھی اٹھا کر بیٹھو بخاری یہ کتابوں جہاد اور کتابوں بنا لیے، سورۃ انفال پڑھنا، محمد صاحب 4 سورے ان کا موضوع جہاد ہے، اے امت کے دین کے نام پر پیٹ کرنے والے بے حصہ بے زمینوں چاہو تم بیٹی کا کام کرو، تمہیں کس نے اٹھاتے تھے کہ تم قرآن کی تفسیر بدلو، ان 4 سوروں کا موضوع جہاد ہے، تم نے کرنا بھی نہیں اور جہاد کا نام لینا بھی نہیں، اب چوری شروع کر دی، قرآن کی آیتیں اٹھا اٹھا کر ادھر پر فٹ کرتے ہو، مرنا بھول گئے ہو، دین کو پوری آنے والے علم چاہیے، کیا چاہیے؟ علم چاہیے، علم ہوگا تو امت کو دین کا رشتہ رہتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھو، سب سے پہلی وحی قرآن مجید میں، سب سے افضل نبی پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پڑھو ترجمہ، اس میں نہ نماز ہے، نہ تبلیغ ہے، نہ جہاد ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، ان 5 آیتوں میں پہلی وحی ہے علم، اقرأ پڑھو، کیا کرو؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم دی، قلم، دوا، سیاہی، یہ ساری علم کے بعد یہ پیدا ہو، 2 سال کے بعد دوسرے مہینے معلوم آنے گھر سے نکل کر آ رہے تھے، اللہ اکبر، جبریل امین 2 حضور میں جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھتے، ایک معراج پر جب آسمان پر ہے سدرہ منتہا جب دنیا کا بادل ختم ہوتا ہے آپ حضور اور جبریل امین کے پر مشرق مغرب میں پھیلے۔ دوسرا موقع یہ جب سورہ مدثر کی آیتیں آئیں حضور نے دیکھا کرسی ہے مشرق مغرب میں جبریل کے پر پھیلے، باقی ہمیشہ حضرت تحیہ قلبی کریم بن عبد اللہ صحابی کو خوبصورت ملک کی شکل میں جبریل انسانی شکل، 2 موقعوں پر اصلی شکل، جبریل امین آئے
یہ دوسری وحی یا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو رنگ سے ڈراؤ۔ یہ رنگ سے ڈرانا لوگوں کو سمجھانا نہیں تھا۔ دوسری وحی اور امت کو دوسرا اجتماعی کام، پہلا تعلیمیں دی، دوسرا دعوت دی۔ کتنے ہو؟ تیسرا بدری زندگی میں جا کر جب مرکز بن گیا، مدینہ مرکز بن گیا، اب تک کافر ستا رہے تھے، کبھی اوجھوی پھینکتے ہیں، کبھی لوگ دہان کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، چھپ چھپا کر تعلیم کے حلقے دعوت کی بات۔ اب مرکز قائم ہو گیا، طاقت بن گئی، اب اللہ اسی نبی کو کہہ رہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین اے نبی کافروں سے جہاد کرو، منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، بنیادی ترجمہ توڑ کے رکھو، بنیادی ترجمہ توڑ کے رکھو۔ ان امت کے دینداروں سے پوچھو اور اس امت کے لیڈروں سے پوچھو تو انہیں اس پر عمل کر کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے جہاد کا نام ہوگا تو دہشت گردی ہے، کوئی کہتا ہے جہاد کا ہوگا تو ایمان بنے گا، تمہارا ایمان کب بنے گا؟ کوئی 10 20 50 ہزار جن کا ایمان بن گیا ہو وہ تو کھڑے ہو کر اس کی بات کرے، وہ تو کسانوں کی بات کرے۔ اپنی بےایمانیوں کو اور اپنی جہالت کو اور اپنی مجبوریوں کو اور اپنے علم کی عامتوں کو مت کر پردوں میں چھپاؤ۔ کسی نے کان پکڑا ہوا ہے اس کو انسان کہہ رہا، کسی نے ناک پکڑا ہوا اس کو انسان کہہ رہا، کسی نے ٹانگ پکڑا اس کو انسان کہہ رہا۔ وہ انسان ناک کان ٹانگ وجود دل دماغ سارے مجموعے کے نام۔ کسی نے تبلیغ میں لگا تو کہہ رہا سارا دین یہی ہے، کسی نے تعلیم میں لگا تو کہہ رہا سارا دین یہی ہے، کسی نے جہاد کا سارا دین یہی ہے، کسی نے بیوی بچوں کو روٹی کما رہا تھا سارا دین یہی ہے، کوئی نوکری اور بنگلے سے قیمت بنا رہا ہے سارا دین یہی ہے۔ ارے سارے دین میں دین کی تعلیم بھی ہے، دین کی تبلیغ بھی ہے، دین کے لیے جہاد بھی ہے، ماں باپ کا ادب بھی ہے، بیوی سے اچھا سلوک بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہے، کافروں کو للکارنا بھی ہے، مسلمانوں کو سمجھانا بھی ہے، زنا چوری سے بچانا بھی ہے، خیانت سے نکالنا بھی ہے، راتوں کے سامنے رونا بھی ہے، دل کو دشمن کو للکارنا بھی ہے۔ یہ رسالت ہے۔ سنیں سارے دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، معاملات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، دیانت بھی ہے، سارا دین۔ ایک لاکھ حضور کے ساتھ صحابہ ہے، حج کا موقع ہے، میدان عرفات ہے، اللہ نے عہد اتاری تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا۔ وہ دین جو 23 سالوں سے شروع تھا نازل ہونا، جس کی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق تھا، آج اس کی وحی آ رہی، احکام مکمل۔ یہ دین دکھ ہوتا ہے ان لیڈروں سے بھی اور دکھ ہوتا ہے اس امت کے نمازیوں اور حاجیوں سے اور اچھے خاصے پڑھے لکھوں سے۔ یہ کام تم نہیں کر سکتے دین کا، اس کی نفی کو نہ کرو۔ اس کام کے متعلق جو کہتے ہیں ان کو بدل بدل کر ادھر ادھر تم پھیرو، ماننا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے بات، مجھے گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے عالم مفتی حاجی نمازی سوچیں کہ سورۃ صف، سورۃ محمد، سورۃ انفال، سورۃ توبہ، ان 4 کا موضوع سوائے جہاد اور قتال کے اور کچھ نہیں۔ دشمن نے چال چلی تاکہ مسلمان بانج ہو جائے، ان کے بچے مارے، ان کی عورتیں اٹھائیں، ان کی خونریزی کریں، ان کے قبلے پر قبضہ کریں تاکہ یہ بس انہی چیزوں میں پڑے رہے، بس دوسرے نہیں بھولے۔ ہر چیز کے کیا ہے آداب، تعلیم کا دینا آداب ہے۔ آپ تعلیم دے رہے، بچے شرارت کر رہے، پڑھ نہیں رہے، آپ ان کو بیٹھیں گے اوے شاید ہے جہاں سے ہے سب سن لو، یہ لہجہ کام کیا کریں تعلیم۔ اب آپ آگے تبلیغ کے میدان، اب تبلیغ کے میدان کے آداب لینا سورۃ نحل 14 پارہ آخری رکوع 5 عدد۔ تبلیغ کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں، قرآن کو سیکھتے نہیں، درجہ تو پڑھتے نہیں، کلمہ کرنے والے سکھانے والے عالم مفتی کے ساتھ اور قسم چلتی رہتی ہے۔ اور تمہاری بہت چھوٹی سی ہے، ٹھیک ہے تم نے سورۃ چلہ 4 مہینے لگائے، شکر کرو۔ اوپر جا کر پڑھا گے تو ہر جماعت میں سب بڑائی اڑوا لیں گی۔ مولانا الیاس عالم تھے، مولانا فاروق عالم تھے، مولانا سعید احمد عالم تھے، علماء کو چھوڑ کر بہت سے لڑکے تم پڑھے گئے، اپنا تیرے دلو سیکھو، قرآن میں کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں۔ میں ذاتی طور پر جب تو قرآن ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ایک ایک کا ترجمہ نہیں، ہمارے بزرگوں کو بھی سکھایا، اب اور زیادہ سکھا حوالہ دے رہا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ دعوت کے آداب کہاں، قرآن میں کہاں ہے بتائیے، کون سا چادر
جب دعوت تبلیغ کرنے نکلے تو انہوں نے پہلا ادب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، آپ کی طرف، اپنی جماعت کی طرف، اپنے گروپ کی طرف نہیں، اس کی طرف اللہ کی. نمبر 2 حکمت کی تفصیل کیا کرتے ہیں؟ علم. تمہارے پاس علم ہے، علم کرو، علم کے ذریعے تبلیغ کرو، علم کے ذریعے دعوت کرو. علم ہے سیکھو. اور موعظۃ الحسنہ، تمہاری دعوت میں خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، بھلائی ہو. 3 ادب ہو گئے. چوتھا وجادلہم باللتی ہی احسن. ہر آدمی ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری زبان سے بات سنے گا. کئی ایسے ہوں گے تم دعوت دینے جاؤ گے، وہ کہیں گے اور ڈاکٹر پانی پلاتے ہیں، اور ڈاکٹر کھانا پلاتے ہیں، شکریہ. ان کے پاس ان کے ساتھ بلائے دینے کی ضرورت لیکن کچھ ہے پھر آئے. وہ کہتے ہیں چلو تو ہمیں دعوت دینے آ گئے، کافروں کو نہ کرتا ہوں، ہم تو مسلمان ہیں. کرتے نہیں سی بات، بولو کوئی نہ کوئی اشکال پیدا کریں گے. تو قرآن کہتا ہے اے دعوت دینے والے، تو دعوت دینے جا رہا ہے تو تیرے پاس ہتھیار ہونا چاہیے علم کا. وجادلہم باللتی ہی احسن. ان کے ساتھ علمی دلائل سے ان کے ذہن میں جو شبہات و شبہات ہیں ان کو صاف کر. تیرے پاس علم ہے نہیں، دلیل ہے نہیں، صاف کیسے کرے گا؟ اتنا ادب ہو گئے. اگلا ادب سننا. اگر میں ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. کوئی ایسا سب گنا ہوگا تم دعوت دینے گئے، تم اس کی خیر خواہی سے بات سمجھا رہے تھے، اس نے تمہیں تھپڑ مار دیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی قرآن نے کہا اگر تم کو ایک تھپڑ مارے دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، تو تم ایک مار سکتے ہو. 2 ماروں میں تو ظلم، 2 ماروں میں تو ظلم ہے. بین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم کرنا چاہیے، قرآن چاہیے. اگر بدلا تو اتنا جتنا ظلم. لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے کہ تھپڑ جو مارے اس کو تھپڑ مارو، یہ صرف جائز ہے. چھٹا ادب اوپر دیکھو. ارے صبر کو لہو خیر الصابرین. اگر تم صبر کر دو، تھپڑ مارنے والے کو دعا دو، گالیاں دینے والے کو دعائیں دو، پتھر مارنے والے کو پھول پھینکو، یہ تمہارے نبی کے اخلاق ہیں. یہ اعلیٰ ادب ہے. صبر کر دو. یہ کس میدان کا ادب ہے؟ بولو تبلیغ کا. کیا شاگرد اٹھ کر استاد کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں؟ مختلف اٹھ کر امام کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں؟ تو استاد کہیں گے شاگرد کو دوستوں کو دو. تعلیم کے میدان کا اور ادب ہے. خبردار کانٹے کو کرنی پڑے گی استاد، ورنہ خبردار جو ہے دعوت کے میدان میں یہ ادب. کیا آپ میدان جنگ میں اترے تو جا کر اسرائیل کو یہودیوں کو آپ کہہ دیں کہ آپ ہمیں مانیں گا اور ہم آپ کے ہاتھ چھوڑیں گے؟ جیل ہوگا. یہ وہ میدان جہاد ہے. وہی نبی جب میدان دعوت میں ہے تو رب کہتا ہے کہ تھپڑ مارنے والوں کو، گالی دینے والوں کو معاف کر دو. یہ اعلیٰ درجہ ہے. جب وہی پیغمبر میدان جہاد میں اترتا ہے تو اللہ اسی قرآن میں اسی نبی کو کہتے ہیں اے پیغمبر ٹھوک کے راستے بچا کرو، جب توڑ کے لٹا کرو. سبحان اللہ. کوئی سمجھا جی. تم نے جہاد کرنا نہیں تو جہاد کرو، پر اعتراض نہ کرو. اور جہاد والوں تم تبلیغ والے پر اعتراض نہ کرو. اے تبلیغ والے تیرے پاس علم ہے تو تبلیغ والوں پر اعتراض نہ کرتا ہے. تو جہاد نہیں کر رہا تو جہاد کے دائرے کی باتیں تو کرتا ہے. دائرہ سمجھو. اور یہ کون سی چیز سمجھا دی تمہیں؟ علم. بولو علم. علم کے بغیر نماز صحیح نہیں، علم کے بغیر نکاح صحیح نہیں، علم کے بغیر تجارت صحیح نہیں، علم کے بغیر تبلیغ صحیح نہیں، علم کے بغیر جہاد صحیح نہیں، علم کے بغیر حج صحیح نہیں، علم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو. صرف جانو علم سیکھتے تھے وزیر بناتے کرتے کچھ بھی سیکھتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 25 سال کو میں نہیں کہتا ہوں کوئی 10-20-50 ہونے کے لیے علیحدہ کرو، باتوں کے بعد علیحدہ کرو. ان سے مجھے 2-4-5 قرآن حدیث کے بارے سوال کرنے وہ ہے پتہ ہوتا ہے. خدا سیکھو. علم کتنے بڑی چیز ہے. سنو قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. امام بخاری نے سب سے پہلے وہی پھر ایمان، نماز، روزہ، تبلیغ، جہاد سب سے پہلے علم لائے. اور علم کی حدیث کے لانے سے پہلے قرآن کی آیت لائے. اللہ بھی تمہیں دیتا ہے کہ وہ ایمان والوں پر علم والا. کافروں کے مقابلے میں ایمان والے جو اونچے درجوں والے اور عام ایمان والے کے مقابلے
مقابلے میں علم والے کے اتنا زیادہ اونچا مقام ہے کہ 700 درجات اونچا ہے، اور ہر 2 رکعتوں میں 70 سال کی مسافت۔ یہ جن علم والوں کی یہ مقام اور عزت ہے، ان کے لیے 3 شرط ہیں، جن کا عقیدہ بھی واضح ہو، ان کے نیک عمل بھی واضح ہو، ان کے اچھے اخلاق بھی واضح ہو، اتنی چیز، اور 3 جگہ پر واضح ہو۔ گھر میں یہ نہیں کہ گھر میں گالیاں بکتا ہے اور فیس بک پہ فلمیں دیکھتا ہے اور بیٹھ کے میں علم والا ہوں۔ گھر میں نمبر 2 ادارے میں، جس ادارے میں نوکری کر رہا ہے ملازم ہے، نمبر 3 مارکیٹ اور معاشرے۔ 3 جگہوں پر یہ 3 چیزیں نمایاں: عقیدہ، نیک عمل، اچھے اخلاق، یہ ہے علم۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا کون ہوگا کروڑ روپے سے یہ یہ نہیں کہا یا اللہ مال بڑھا دے، اے اللہ علم بڑھا۔ حضرت معاویہ نے خطبہ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ جس مرد عورت کے ساتھ خصوصی بھلائی میں ادا کرتے ہیں اس کو اللہ نشانی یہ ہے کہ علم میں لگا دے۔ علم ایسی چیز ہے۔ عبداللہ ابن عباس بچہ تھا، علم ادب سے آئے گا۔ میں نے کہا 2 باتیں، علم کی فضیلت اور علم کیا تھا۔ علم کی علم سے آتا ہے، علم ادب سے آتا ہے، آنکھیں نکالنے سے، علماء سے لڑنے جھگڑنے سے لیا، ان کا سینہ ٹھنڈا کر کر کے، پھر ان کے سینے سے نکلی تمہیں دعائیں ملیں گی، پھر تمہارے فہم کھلیں گے، پھر تم کو قرآن حدیث کھلے گا، پھر تمہارا علم بڑھے گا۔ امام بخاری نے بات بیان کیا ہے کہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو اپنے استاد شیخ وقت کے عالم بزرگ کی دعائیں لو، اور پھر حدیث لائیں۔ عبداللہ ابن عباس یہ لڑکے تھے کم عمر، حضور رات کو وضو کرنے کے تقاضا پیچھے لوٹا بھر کے لے گئے، حضور واپس آئے تو لوٹا پانی خدمت، دل خوش جی، اور انہوں نے ادب کیا، حضور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑے ہوئے رات کی فجر کی نماز، حضور نے کہا میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا، برابری آپ کی میں کیسے کر سکتا، ادب کیا، حضور کا دل خوش ہو، ایک ادب سے اور ایک خدمت سے۔ آپ 2 کام کی حدیث قال ابن عطاء سمع رسول اللہ، اللہ کے نبی نے میری خدمت سے خوش ہو کر مجھے سینے سے لگا کر دبایا، ساری دنیا کی دولت دیکھ کر حضور کا سینہ میں جانا ہے، ایسے مل گیا، خوش ہو کر سینے سے لگائے اور دعا دی اللہ معلم الکتاب، اللہ اس بچے کو قرآن علم دے دے۔ اپنے وقت میں کم عمری میں بڑے بڑے صحابہ سے زیادہ علم لا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ بڑے صحابی کو حضور نے مجلس میں کہا کہ یہ درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح، اس کے پتے نہیں جاتے، بتلاؤ درخت کون سا ہے؟ سارے صحابہ سوچنے لگے، کسی کے سمجھ نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا عمر کہتے میرے ذہن میں آ گیا، لیکن میں شرما گیا کہ بڑوں بڑوں کرتے میں بولوں گا تو شاید اچھا نہیں۔ فرمایا وہ کھجور ہے، حضور نے فرمایا کھجور ہے، کھجور کو جو مثال تھی مسلمان کی، کھجور سدا بہار ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خوشی میں، کبھی میں، سفر میں، بغل میں، بندمرے میں، مجمع میں، جھوپڑی میں، بندرے میں، افسر ہو کر، راکب ہو کر، چندستس ہو کر، آپ چیز ہو کر، مجاہد ہو کر، مبلغ ہو کر، دعوت ہو کر، ساری انسانیت کو بھلا پہنچاتا ہے وہ مسلمان۔ سبحان اللہ۔ ماں کو بھی تکلیف، باپ کو بھی تکلیف، استاد سے بھی جنگ، مسلمانوں کو خون چوستا ہے، اپنے پیٹ بھرتا ہے، جنت کا بڑا رکھا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کھجور سدا بہار ہے، کھجور کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے۔ مثال دے کر حضور نے فرمایا تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور تمہارے اعمال کا پھل اور تناور اور اس میں پھیلاؤ ہو، پھیلے، تمہارے نیک عمل پھیلے، تمہارا صدقہ پھیلے، تمہارا علم پھیلے، تمہاری دعوت پھیلے، تمہاری بھلائی پھیلے اور تمہارا عقیدہ مضبوط ہو، تب تم مسلمان۔ یہ مسلمان ہے، کلمہ نہیں آتا، باپ کا جنازہ نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کا نام ہے، ڈاکٹر ہو رہا ہے، لوگوں کا سب پہ کام ہوتے ہیں، کیا ہو گئے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں روتا کہ باپ میرا کیوں ہے، میں نے بتا باپ میرا دل میں احساس تک کہ باپ کو غسل دے دیتا، لیکن افسوس کہ مجھے باپ کو، مسلمان کو غسل دینا میت کا طریقہ کیا ہے وہ ہے، دل تھا کہ باپ کا جنازہ میں پڑھوں، جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب مولانا نے جنازہ پڑھایا مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آئی، رو رہا ہوں ابا آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، تیری ساری جگہ سے میرا لگتا ہے اور میں اتنا ملا ہے کہ آپ باپ کا جنازہ
حضور تشریف فرما تھے، 3 لوگ آئے، علم کی باتیں ہو رہی تھی، ایک شوق سے اندر آ کے بیٹھ گیا بخاری کے بیچ، دوسرا شرم میں بیٹھ گیا، تیسرا منہ چھپا کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا 3 آئے تھے، ایک نے علم کے لیے علم کی مجلس میں جگہ چاہی، اللہ نے اس کو ٹھکانے دے دی۔ دوسرا شرما گیا جاتے ہوئے، شرم محسوس کی کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ نے بھی شرم محسوس کی کہ اس کو معروف کریں، اسے بھی نواز دیا گیا۔ تیسرے دن اپنے آپ کو مستقبل جانا، منہ اٹھا کر چلا گیا، اللہ کو بھی ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں جو علم نہیں سیکھتے۔ ارے کون سا علم؟ روٹی ٹکڑا ٹوٹا پیٹ بھرنے والا، وہ تو آپ کے سارے بڑے لوگوں نے چھوٹ ڈالا۔ ان بڑے لوگوں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، ان بڑے لوگوں نے امت کی بیٹی آفیہ کو بیچا۔ کون سا علم جو خوف پیدا کرے؟ کون سا علم جو ظلم سے بچائے؟ کون سا علم جو رب کے سامنے نماز کے لیے جھکائے؟ کون سا علم جو بدلتے میں صحیح بنوائے؟ کون سا علم جو زبان سے صحیح بنوائے، داخل نکلوائے، ذکر نکلوائے؟ کون سا علم جو ماں باپ کی خدمت کروائے؟ کون سا علم جو تبلیغ کے آداب سکھائے؟ کون سا علم جو حلال حرام سکھائے؟ کون سا علم جو کافروں کے زور کو توڑ کر اسلام کا جھنڈا لہرانا سکھائے؟ ارے اس علم کو سیکھنے کا ارادہ کرتے ہو کچھ آپ سے آئے گا، نہیں سیکھنے سے آئے گا، دینی پروگراموں میں آئے گا، ناچ گان کے داخلوں میں آئے گا۔ ارے قرآن حدیث کے علم کے حلقوں میں آؤ میں علم آئے گا۔ علم سیکھو تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو، عمر ٹھیک ہو، گھر کی زندگی ٹھیک ہو، بیت کی زندگی ٹھیک ہو، تعلیم کے حلقے آباد ہوں، دعوت کے آداب معلوم ہوں اور جہاد کے آداب معلوم ہوں۔ ہمارے پیارے بڑے بیوی بچے ماں باپ ان کے جنازے صحیح ہوں، ہم ان کو صحیح مثال ثواب کر سکیں۔ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کی قضا والے لوگوں کوئی فکر نہیں، پڑوس پڑوس میں غریب بچے یتیم مسافر مسکین مر رہے ہیں، سے کوئی خرچہ نہیں، غزہ کے لیے کوئی دعوت نہیں۔ علاقے کے کھاتے پیتے تو بڑے لوگ گھروں کے کو کرائے کے مولوی صاحب آئے، مسلمان رسمی چند سو روپے پڑے اور پھر پیٹ بھر کر کیلے سے کھا کر چار پر اتر چلے گئے۔ جی کیا یہ ہمدردی ہے بننے والے سے؟ علم نہیں ہے، جہالت ہے، رسومات ہیں، تھوڑے بڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے آج لوگ اپنے دین کے علم کی اہمیت پہ اور اس کے آداب کو، وہ علم کے حلقوں سے آئے گا، وہ ادب سے آئے گا، وہ خدمت سے آئے گا، وہ محنت سے آئے گا، پھر نکھرو گے، پھر تمہاری ساری زندگی صحیح ہوگی، پھر مرو گے تو فرشتے تمہیں غسل بھی دیں گے، فرشتے تمہارا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کا کار ہوتا ہے تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا حال ٹھیک ہوگا، اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ صحیح بات کہنے۔ ارے اسی بند ہو چکے کھڑکی کھول دو پڑھتے ہیں کیا دو اتنی حبس ہو گئی، یہ چلیے سادہ اللہ سمجھنے کی کہنے کی آپ چلنے کی ہم سب کو پوری مت کو